الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. آمین. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، کبریائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. وہی معبود برحق ہے، اسی کی عبادت کی جائے. اس کے علاوہ کسی کے لیے نظر ماننا، سجدہ کرنا، قیام کرنا، رکوع کرنا، یہ ساری چیزیں حرام ہے. ہماری تمام عبادات کا حقدار صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. اسی کی ذات ہے، اسی کی تعریف کی جائے. انگنت لاتعداد درود و سلام نازل و اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میری آواز سننے والی اسلامی ماں اور بہنوں، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد دو مختلف جگہ کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کی. ان آیتوں کے پیش نظر جس عنوان کے تحت میں آپ کے سامنے کچھ کہوں انشاءاللہ، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی. ہم پیروی کس کی کریں، اتباع کن کی کریں، کن کے نقش و قدم پر چلیں، اس بات پر انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا چلوں. حاضرین، مجھے اور آپ کو یہ جاننا ضروری ہے، لازم ہے کہ ہم جب کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہیں، کلمہ توحید کے ساتھ ساتھ میں اور آپ کلمہ رسالت کا بھی اعلان کرتے ہیں. جب لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں تو محمد الرسول اللہ کا بھی ہم اقرار کرتے ہیں. نبی کے نام کے ساتھ میں، اللہ کے نام کے ساتھ میں اور آپ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اقرار بھی ہم کرتے ہیں. جب میں اور آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کا نام لے کر میں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس نبی سے میں اور آپ کس قدر محبت اور اطاعت کرتے ہیں. نبی کی اطاعت اور نبی کی محبت آج میرے اور آپ کے اندر صرف زبانی دعویٰ رہ چکا ہے. ہم میں سے بہت سارے بھائی بس کبھی سال میں ایک مرتبہ نبی کی محبت کا دعویٰ کرو اور سمجھ جاؤ کہ ہم نے نبی سے صحیح محبت کر لی اور وفاداری ادا کر لیا. یہ سوچ کر اسی غفلت میں زندگی گزارتے ہیں
کہ سال میں ایک آدھ مرتبہ نبی کو یاد کر لیے اور نبی کی جھوٹی محبت کا دعویٰ کر لیے اور اعلان کر لیے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، تو اسی کو صحیح معنوں میں نبی کی محبت سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی، میری اور آپ کی صبح شام، میرا اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا، میرا اور آپ کا چلنا پھرنا، میرا اور آپ کا کھانا سونا، میری اور آپ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی، میری اور آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ہر پل صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہونا چاہیے۔ جہاں آپ علیہم الصلاۃ والسلام نے کسی کام کو کر بتایا، اس کام کو کرنے میں ہمیں ذرا بھی جی چرانا نہیں چاہیے، قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ جہاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے آپ کو روکا یا لوگوں کو رکنے کا حکم دیا، وہاں پر اپنے آپ کو ذرا بھی اپنے دلوں میں خلش پیدا کیے بغیر رک کر یہ ثابت کرنا کہ ہم حقیقی معنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ جب کسی کام کا کرنے کا حکم ہو یا کسی کام کے رکنے کا حکم ہو، تو اگر وہ کام مجھے اور آپ کو پسند ہو کہ ناپسند ہو، نبی کا حکم آ گیا، نبی کی بات آ گئی، نبی کا آرڈر آ گیا، نبی کی سنت آ گئی، آنے کے بعد اس کے تعلق سے سوچ کر نبی کے حکم کے خلاف قدم آگے بڑھانا، نبی کے حکم کے خلاف اپنی سوچ آگے بڑھانا، سمجھ جاؤ کہ نبی کی اطاعت نہیں بلکہ نبی کی نافرمانی، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کے قرآن میں جو آپ نے اللہ رب العالمین نے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلیمات کے تعلق سے ہو یا آپ کی اطاعت کے تعلق سے ہو، جو بات اللہ نے بتایا اس کے تحت میں اور آپ اگر دیکھ لیں، ایک جگہ اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اے لوگو جو نبی جو چیز تمہیں دے دے اس کو اپنا لو، اس کو لے لو، جس چیز سے نبی تمہیں روک دے رک جاؤ۔ ابھی آگے بڑھنے کی اجازت نہیں۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھنے کی کوشش بھی نہ کرنا، مت بڑھو آگے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات آ گئے، نہ آگے بڑھنا ہے مجھے اور آپ کو، نہ مجھے اور آپ کو اس کے تعلق سے غلط سوچنا ہے۔ کئی معاملے ایسے ہوتے ہیں میری اور آپ کی زندگی میں، ظاہراً وہ کام مجھے اور آپ کو بوجھ لگتا ہے، وہ عمل کرنا، وہ نیک کام کرنا مجھے اور آپ کو تکلیف معلوم ہوتا ہے، لیکن حکم نبی کا ہے، سنت نبی کی ہے تو کر بیٹھنا ہے، چاہے وہ مجھے اور آپ کو کتنی تکلیف بھی دکھائی دے۔ ظاہراً تکلیف ہوگی لیکن اس کا فائدہ بہت ہوگا۔ کوئی کام ایسا ہوگا جس میں نبی نے رکنے کا حکم دیا لیکن میں اور آپ سوچتے کہ کام رک جائیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا، ہمیں شاید کچھ نقصان ہوگا، یہ ظاہراً نقصان آپ کو وقتی طور پر دکھائی دے گا، ظاہراً آپ کے دل میں نقصان کی خلش پیدا ہو سکتی ہے، لیکن نبی جس کام سے روک دے اس سے اگر آپ رک جائیں گے تو آپ کو قیامت کی صبح تک بھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ ارے نبی کی بات میں نقصان کبھی نہیں ہے، نہ دنیا میں نقصان ہے نہ آخرت میں نقصان ہے۔ نبی کی سنتوں پر عمل کرنا، نبی کی پیروی کرنا، نبی کے طریقے پر چلنا، نبی جیسے حکم دے، جیسے بتائے، آپ جیسے چل کر بتائے ویسے چلنا، یہ ایک مومن کی شان، یہ ایک مومن کی حال ہے۔ معزز حاضرین، میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا چلوں، کیونکہ میں اور آپ بہت زیادہ نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کی بات کو ماننا اور نبی کی پیروی کرنے پر میں اور آپ بہت زیادہ شان مچاتے ہیں۔ تو ذرا میری اور آپ کی زندگی، جتنے بھی احباب سن رہے ہیں سب کے لیے، میرے لیے، کہنے والے اور سننے والے سب کے لیے اگزامپل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو میں اور آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے اور سنتے آئے ہیں، نبی کی زندگی میرے اور آپ کے لیے کیسے آئیڈیل تھی، کیسی آئیڈیل ہے، ذرا دیکھتے جائیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی
جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ہمارے زندگی کے ہر موڑ پر آئیڈیل ہے، ہر وقت، صبح نہیں شام نہیں، کھانے میں پینے میں سونے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں چلنے میں پھرنے، ہر جگہ نبی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جب سب سے پہلی وحی آئی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر، اللہ کے نبی علیہ السلام غار حرا میں تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، ڈر گئے کہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ فوراً آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھر دوڑے دوڑے اپنے گھر آئے، آ کر اپنی بیوی سے کہا، خدیجہ، کون تھی آپ کی بیوی؟ ماں خدیجہ تھی، میری اور آپ کی ماں، امت کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی۔ کہا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو چادر اڑایا گیا۔ اللہ کے نبی سے بیوی پوچھتی ہے، کیا ہوا؟ ہم بھی باہر سے تھوڑا پریشان ہو کر آتے ہیں تو ہماری بیویاں بھی پوچھتی کیا ہوا، کیا ہے جی، ٹینشن میں ہے؟ پوچھتے ہی نہیں پوچھتے ہیں۔ تو جب وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پوچھا گیا کہ کیا ہوا معاملہ، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری جان چلی جائے، مجھے میری جان کا ڈر ہے، میں ہلاک اور برباد ہو جاؤں گا، مجھے ایسے ڈر ہو رہا ہے۔ معاملہ تھا، جبرائیل آئے پہلی وحی کے موقع پر، اللہ کے نبی کو جو دبایا گیا، 1 سے 2 مرتبہ جو دبایا گیا سینے سے لگا کر، ایسے لگ رہا تھا اللہ کے نبی کو اتنے گھڑ دبایا کہ اللہ کے نبی کی روح نکل جاتی، کلیجہ منہ کو آنا بولتے نا، اس طریقے سے دبوچ کر لیا گیا تھا۔ تو وہ تکلیف اتنی ہوئی، اللہ کے نبی کو ایسے خدشہ جاری ہوا اللہ کے نبی کو، شاید مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، میں مرنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی کی بیوی، آج میں اور آپ بھی ہیں، ہمارے گھروں کو جا کر تکلیف بولتے ہیں، تو ہماری تکلیف کے بعد ہماری بیوی کی تسلی اور اللہ کے نبی کی بیوی کی تسلی میں فرق دیکھیے۔ اللہ کے نبی کی بیوی اپنے شوہر کو، نبی کو تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ اللہ کے نبی کے 6 صفات گناتی ہیں، 6 صفات گناتی، کہتی ہیں، فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے نبی، اے محمد، اللہ کی قسم، اللہ تمہیں برباد نہیں کرے گا، اللہ تمہیں نقصان ہونے نہیں دے گا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے کہ مجھے برباد ہوگی، جیسے میں ہلاک اور برباد ہو جاؤں گا ایسے لگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی بیوی کہتی، واللہ آپ برباد نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج دلیل یہ ہے، انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داری جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں، رشتے ناتے جوڑتے ہیں، آپ دشمنی کو ختم کرتے اور دوستی کو آگے بڑھاتے ہیں آپ، اس لیے اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا۔ اور دوسری بات بتائی گئی، وتصدیق الحدیث، آپ جب بھی بولتے ہیں تو سچی بات بولتے ہیں، آپ جب بھی بولتے ہیں تو سچی بات بولتے ہیں۔ اور تیسری بات بتایا گیا، وتحمل الکل، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ کوئی آدمی پریشان آدمی، بوڑھا آدمی، کوئی تھیلی لے کر جا رہا ہے، کوئی تھیلا لے کر جا رہا ہے، کوئی وزن چیز لے کر جا رہا ہے، تو آپ اس کا ساتھ دے کر، اٹھا کر لے جا کر ہیلپ کر آتے ہیں۔ آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کی تکلیفوں کو ساتھ دے، اپنی تکلیف سمجھ کر اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا گیا، آپ محروموں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ محروموں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ جو غریب لوگ روڈ کے آر پار کھڑے رہتے، پڑے رہتے، جو گھروں میں بھوکے رہتے ہیں، ان تک آپ کھانا پہنچاتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا گیا، آپ اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور چھٹی چیز بتائی گئی، آپ لوگوں کو ان کے حقوق دلاتے ہیں، آپ لوگوں کو ان کے حقوق دلاتے ہیں۔ تو اس میں کیا تھی؟ چھٹی بات یہ بات ہے کہ لوگوں کو حقوق دلانا مطلب، کوئی آدمی میرے پاس آیا، میں مسجد کا امام ہوں، ایک آدمی آ کر بولا، دیکھو بھائی، فلاں عبداللہ نام کا بندہ ہے، اسے میں نے پیسہ دیا، یا اسے میں نے فلانا کام سونپا، وہ میرا کام نہیں کر رہا، مجھے پریشان کر رہا ہے، ستا رہا ہے، یا کسی بھی قسم کا آ کر کمپلینٹ مجھے دیا، میں امام ہوں مسجد کا، تو میری ذمہ داری یہ بنتی ہے امام ہونے کی حیثیت سے کہ میں جاؤں، اس آدمی کو بلاؤں، کیا بھائی کیا ہوا، آپ ان کو کیوں ستا رہے ہیں، آپ ان کو کیوں پریشان کر رہے ہیں، کیا آپ ان کے پاس سے پیسہ لیے، یا پھر آپ ان کے معاملے میں ایسا فلاں کام آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ ان کو کیوں دے رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے لوگوں کا بوجھ اتارنا،
لوگوں کے کام آنا، یہ اللہ کے نبی کی سنت تھی، یہ اللہ کے نبی کی سنت تھی۔ یہ 6 کام بتائے گئے۔ امت کی ماں اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ یہ 6 کام کرتے ہیں، بتاؤ میرے معزز حاضرین، یہ 6 کاموں میں سے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہم میں سے کوئی ایک آدمی ہوگا جس میں سے آدھے تو پورے میں کرتا ہوں بول کر بولنے کے لیے؟ یا ہماری بیویاں ہم کو ایسی سرٹیفکیٹ دے سکتی کیا؟ باہر والوں کا چھوڑ دو، ہماری بیوی ہمیں ایسے سرٹیفکیٹ دے سکتی؟ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی ہے گارنٹی دے سکتا کہ میری بیوی مجھے یہ 6 کاموں کے تعلق سے مجھے سرٹیفکیٹ دے گی؟ دیکھیے نبی کی بیوی گارنٹی دے رہی نبی کے بارے میں، سرٹیفکیٹ دے رہی ہے نبی کے بارے میں۔ ارے ہمارے ساتھ 24 گھنٹے رہنے والی بیوی ہمارے اوپر اتنا بھروسہ نہیں کر پاتی ہمارے نیک اعمال میں، تو ہم کون سے منہ سے جنت میں جانے کی امید لے کر بیٹھے ہیں؟ ہم کیسے نبی کے امتی اور نبی کی محبت کے دعوے دار ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ان کی بیوی ان کے اخلاق کی گارنٹی دیتی ہے، لیکن جبکہ ہمارے اخلاق کی گارنٹی ہماری بیویاں نہیں دے پاتی ہے آج، اس لیے کہ اس قدر اخلاق میرے اور آپ کے اندر نہیں ہے، میرے اور آپ کے اندر نبی کی وہ سنتیں نہیں ہیں جو ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیے 6 میں سے 6 بھی دیکھ لیجئے۔ پہلی بات آپ کو مختصر بتاتا ہے، صلہ رحمی ہے، صلہ رحمی ہے۔ آج تو رشتے کاٹنے میں لگے ہم لوگ، جوڑنے میں کوئی لگا دکھائی نہیں دیتا۔ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لگانے میں ہم نمبر 1 ہے مسلمان، غیر کی بات نہیں، میں مسلمان کی بات کرتا ہوں۔ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لگانے میں نمبر 1 ہم۔ دونوں مل کر رہے تو کسی کو بنتا نہیں، تیسرا آدمی اسے کاٹنے میں لگا رہتا ہے۔ 2 دوست، 2 پارٹنر، 2 بھائی مل کر رہنا کسی کو پسند نہیں آج۔ یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہے۔ پھر کہتے کہ ہم رسول کو ماننے والے ہیں۔ اور دوسری بات جو بتائی گئی، سچی بات کرے تو آپ اللہ کے نبی سچ بولتے تھے، ماشاءاللہ اللہ رحم کرے نہیں بولنا۔ آج مسلمانوں میں جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے، غیر بھی پناہ مانگتا ہے مسلمانوں کی جھوٹ سے۔ غیر مسلم بھی کہتا ابا ابا کیا جھوٹ بولتے بھائی لوگ، ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے نہیں آج سماج کے اندر؟ آٹو نگر والے زیادہ جانتے مجھ سے بھی، یہ معاملے میں آٹو نگر والے مجھ سے بھی زیادہ جانتے کتنا جھوٹ چلتا ہے مارکیٹ کے اندر۔ اس کے بعد بتائی گئی لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کوئی آدمی، کوئی بوڑھا، کوئی عورت سامان لے جاتی ہے تکلیف اٹھاتے ہوئے، ہم جا رہے ہیں گاڑی پر، اگر ہم چاہتے ہیں تو سامان اٹھا کر بھائی کہاں رکھنا بولو ماں لے جا کر میں رکھ دیتا ہوں، بولا کبھی ہم نے؟ کبھی ہیلپ کیا ہم نے کسی بوڑھے کا؟ کوئی بوڑھا لنگڑتے ہوئے تکلیف سے جا رہا ہے، گاڑی پر بٹھا کر لے جا کر چھوڑنے کی فکر کبھی کیا ہم نے؟ نہیں، میرا کام مجھے ہو گیا تو بس ہے، سامنے والا بھاڑ میں جائے نقصان میں ہم کو کیا کرنی ہے، میں ہوں بس، میں خوش، میرا گھر خوش، میرا پریوار خوش۔ اس حالت میں اور آپ زندگی گزارتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں۔ ارے رسول نے کیا ہے، پھر رسول کی محبت تو رسول کے طریقے پر چلنے سے ہوتی ہے، اپنی منمانی زندگی گزارنے سے نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محروموں کو کھانا کھلایا۔ یہ تو تھوڑا الحمدللہ ہمارے اندر کچھ لوگ کرتے ہیں جو غریبوں کو کبھی کھانا بانٹ دیتے ہیں، لہٰذا محروموں کو کھانا کھلانا، محروم کو کھانا کھلانا، روڈ پر بیٹھے ہوئے فقیر کو کھانا کھلانے میں فرق ہے بھائی۔ مختصر ایک بریک فرق ہے بتاتا ہوں۔ محروموں کو کھانا کھلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے گھروں میں جو بیوائیں بیٹھی رہتی ہے نا، گھروں میں بھوکے یتیم بچے بلک بلک کر روتے رہتے نا، ان کو ڈھونڈ کر کھانا کھلانا، یہ محروموں کو کھانا کھلانا ہے۔ روڈ پر جاتے ہوئے آدمی کو آپ 10 روپے دے کر چلے گئے، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کے محلے میں، آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے جانے پہچانے میں، یا پھر آپ نہیں جانتے لیکن آپ کی گلی میں کوئی بیوہ عورت بیٹھی رہے گی، اپنی عزت کے مارے گھر کے باہر نہیں نکلتی رہے گی، بھوک کی وجہ سے پانی پر زندگی گزارتی رہے گی، معصوم بچوں کو بھوکا سلاتی رہے گی۔ ڈھونڈو ایسے گھروں کو، ڈھونڈو ایسے گھروں میں جا کر کھانا دو، ایسے گھروں میں راشن پہنچاؤ۔ یہ ہوتا ہے محروموں کی مدد کرنا، یہ ضروری ہے آج سماج کے اندر۔ آج بے شمار گھر کرونا کی وجہ سے کئی بیویاں یتیم بیوہ ہو چکی ہے، کئی بچے یتیم ہو چکے ہیں، کئی بوڑھے ماں باپ بے سہارا ہیں۔ آج ضرورت ہے ایسے گھروں کو ڈھونڈ کر میں اور آپ ان تک کھانا پانی پہنچانے کی ضرورت ہے آج۔ اس کے علاوہ جو بات بھائی مہمانوں کی مہمان نوازی، بات جب آتی ہے مہمان نوازی کی، اس میں بھی بڑے جی چراتے ہیں میں اور آپ۔ ہمارے گھروں کو مہمان آتا ہے تو مہمان جانے تک ہم دسترخوان نہیں بچھاتے گھروں کے اندر۔ بہت جگہ ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے، گھر کو مہمان آ گیا، کوئی دوست آ گیا، ان غیبت کھائیں گے، لو کھانا رہن دو،
یاد رکھو دوستو، کھانے کے ٹائم پر کوئی آپ کے گھر آ گیا، آپ اس بات کی پوری کوشش کرو کہ اسے کھانا کھلا کر بھیجے، بھلے آپ آدھا پیٹ کھاؤ، بھلے آپ بھوکے رہو، لیکن آئے ہوئے مہمان کو کھانا کھلاؤ۔ اس کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر بہت برکت آئے گی اور بلائیں ٹل جائے گی، مصیبتیں ٹل جائے گی۔ لیکن ہمارے گھروں میں عام طور پر کوئی دوست آ گیا، کوئی اچھا پکا گھر میں کوئی آگے، ان کو معلوم ہو گیا جی اس کے ہستے آ گئے، ہمارے گھر میں خوشبو آتی ہے، جاتا نہیں ہے، جاؤ کو تو بھی گھر میں اچھا پکوان ہے نا، خوشبو آتی ہے، جاتا نہیں ہے، بیٹھ گیا ہے، یہ سوچتے میں اور آپ۔ یاد رکھو آیا ہے اللہ کا، اللہ کی طرف سے اللہ بھیجا ہے، اسے آپ کھلاؤ، کھلا کر بھیجو، انشاءاللہ آپ یقین مانو، ہم کسی مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اس کے بدلے میں انشاءاللہ ہمیں بلائیں بیماریاں ٹلتی، ہمارے پر مصیبتیں ٹلتی ہے۔ اس کا خیال کیا جائے کہ ہمارے محلے کے اندر کوئی نیا آدمی آیا، کہ نیا مسافر آیا، رمضان میں کوئی مسجد کو مسافر آ جاتا ہے تو بولو بھائی ہمارے طرف سے کھانے کا انتظام۔ یہ چیز ہم نے تمل ناڈو میں دیکھا، لڑتے تمل ناڈو میں مہمانوں کو کھلانے میں۔ جمعہ کا دن ہوتا، مسجد کے باہر لوگ کھڑے رہتے، محلے میں کون نیا آدمی آیا، پکڑتے بھائی کھانا کھا کو جاؤ، ہمارے گھر کھانا کھا کو جاؤ، نہیں بھائی کھانا کھا، اور ایک نہیں میں لے آتا، میں لڑتے رہتے وہاں پہ کھڑ کے، لوگ لڑکے گھروں کو لے آتے کھانے کو، کھانا کھانے تک بھیجتے نہیں وہاں کے لوگ، کیونکہ وہ لوگ گھر میں مہمان کو لانا یہ کنڈیشن ان کے گھروں کے اندر ہے، اور اس لیے مہمان کے لیے اچھا پکوان کر کر رکھتے وہ لوگ گھروں میں، مہمان کو ساتھ لے کر بیٹھ کر کھا دے۔ تمل ناڈو کے اندر اکثر گھروں میں عادت ہے، لہٰذا یہ چیز ہمارے ماحول میں پیدا ہونی چاہیے کہ مہمان نوازی ہو، اور اس کے بعد لوگوں کو ان کے حقوق دلانا، اس پر بھی خیال کیا جائے۔ اس پر گھر کے محلے کے بڑے لوگ ہیں، آپ سنیں کہ فلانے آدمی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو آپ محلے کے بڑے ہیں تو آپ میدان میں اترنا، مجھے کہیں کو رے لگا دونوں لڑ لیتے ہیں، مجھے کہیں کو، یہی ہوتی ہماری حالت، یہی سوچتے میں اور آپ۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ ان کے حقوق دلانا ہے۔ اگر آپ اثر رسوخ ہے، سمجھو کہ پورے محلے کے اندر ایک اثر رسوخ والا آدمی بڑا آدمی ہے، دونوں لڑ رہے ہیں، بڑا آدمی جائے گا تو ان کا مسئلہ حل ہوتا کہ نہیں ہوتا بھائی؟ پھر حل کرنا نا، وہ سالوں سال لڑتے رہیں گے، آپ دیکھتے رہیں گے بیٹھ کر، جاؤ بیٹھو حل کرو، آن کے آن، ہو سکتا ہے 1 روپیہ 8 آنے فرق ہو سکتا ہے، لیکن آپ بیٹھو بیچ میں، دونوں کو بٹھاؤ، ارے ایسا نہیں ایسا کر لو بھائی، ایسا نہیں ایسا کر لو۔ اگر یہ ہمارے مسلمان لوگ نہیں اتریں گے نا تو یہ لڑی کہاں جاتی ہے معلوم؟ غیروں کے دروازے پر جاتی ہے۔ ان کیا کرتا، سیٹلمنٹ کر کے آدھا پیسہ اور ہڑپ کر لیتا، یہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے محلے کے بڑے لوگ، مسجد کے کمیٹی کے لوگ، ایسے کچھ لوگ بیٹھنا ہے، ہمارے امام کو لو، مسجد کے بڑے لوگوں کو لو، لے کر کام آگے بڑھائیے۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت، اللہ کے نبی کا طریقہ کار ہے، اس کو اپنانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع اور پیروی کے تعلق سے جب بات آئی تو بہت ساری باتیں ہیں، میں آپ کو اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات کو مختصر کرتا چلوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت، اتباع، پیروی میری اور آپ کی زندگی میں اس قدر ہونی چاہیے، اس قدر ہونی چاہیے دوستو کہ میں اور آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اگر میرے اور آپ کے سامنے کوئی آ کر کہہ دے کہ اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف ہے یا اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف ہے، تو مجھے اور آپ کو فوراً رک جانا چاہیے، فوراً رک جانا چاہیے۔ ارے ہمارے باپ دادا اتنے سال سے کرتے آئے جی، تمہیں نیا بولتے کیا؟ ہمارے پرانے گھر میں کب سے کی چلتا ہے، تمہیں نئی بات بولتے کیا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے گھروں کے اندر؟ یہ ہمارے گھروں کے اندر یہ عام ہے کہ ارے خاندانی رواجہ چھوڑو گا تھا کیا؟ ارے بھائی آئیے اس کی میں آپ کو دلیل پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ ایک آیت ہے، اس سے پہلے کی آیت جب سے آپ کے سامنے لا یا ایھا الذین لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نبی کی بات آ جانے کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کا حکم یا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم آ جانے کے بعد، نہ باپ کا چلے گا، نہ دادا کا چلے گا، نہ دادی کا چلے گا، نہ خاندان کے بوڑھوں کا اور بزرگوں کا چلے گا، کسی کا نہیں چلے گا زمین پر۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی، خلاص ختم معاملہ، بھی کسی کا نہیں چلے گا۔ یہ کہاں ہوتا؟ اکثر ہمارے گھروں میں شادی بیاہ کے ٹائم پر یا مردے کے ٹائم پر ہوتا۔ شادی بیاہ میں رسمہ رواجہ کرنا ہے تو کس کی بات چلتی؟ گھر کے بوڑھے کی بات چلتی، ہماری دادی آتی نہیں کہتی، ہماری نانی آتی نہیں کہتی۔ ارے اللہ کے رسول کے نام اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر آپ نکاح خوانی کرواتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول کا نام لے کر آپ شادی کے محفل کو آباد کرتے ہیں، اور پوری شادی کے محفل کے اندر کیا ہوتا بھائی؟ شادی کی محفل لگی ہے، نام کہتے ہیں نکاح ہے، لیکن پورے رسمہ غلط، غیر اسلامی رسمہ چلتے اس کے اندر۔
غیر اسلامی رسم چلتا، غیر اسلام سے اس کا لینا دینا نہیں رہتا. کئی معاملات ایسے رہتے ہیں جو سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوتے ہیں، سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوتے ہیں. اسی لیے یاد رکھیے ایک یہ آیت جو نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی بات کے آگے تمہاری بات کو آگے نہ بڑھاؤ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس دور میں جب یہ آیت نازل ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں تم اپنی آواز کو بلند مت کرو، نبی کی بات کے بات سے بڑھ کر ساؤنڈ کے ساتھ تم بات نہ کرو. جب یہ بات آئی، یہ آیت نازل ہوئی، تو ثابت بن قیس نامی صحابی اللہ کے نبی کے مجلس میں آنا چھوڑ دیے، اللہ کے نبی کے مجلس میں بیٹھنا چھوڑ دیے. اللہ کے نبی دیکھے، ایک دن دیکھے، 2 دن دیکھے، نہیں آ رہے. پوچھے صحابہ سے، کیا بھائی ثابت ابن قیس کہاں ہیں؟ کیا سفر پر گئے؟ کیا کہیں نہیں دکھائی دے رہے، نمازوں میں یا میری مجلسوں میں نہیں بیٹھ رہے ہیں، میری مجلسوں میں نہیں بیٹھ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دے تو ہم جا کر معلوم کر کے آتے ہیں. آپ اجازت دے تو ہم معلوم کر لیں گے. گھر کو گئے معلوم کرنے کے لیے. ثابت ابن قیس گھر کے اندر زار و خطار رو رہے ہیں. صحابی جاتے ہیں تو ثابت ابن قیس ان کے گھر میں زار و خطار رو رہے ہیں. پوچھنے والے صحابی، جانے والے صحابی نے پوچھا ہے ثابت کیا معاملہ، کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا جس دن یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سے میں اللہ کے نبی کے مجلس میں بیٹھنے کے قابل نہ رہا. بات کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی کی آواز سے میرا گلا بڑا ہے، میں بلند آواز والا ہوں، میرا گلا بڑا ہے، میں بات کرتا ہوں تو اللہ کے نبی کی بات سے تھوڑا زیادہ ساؤنڈ آ جاتا ہے میرے اندر. میں سوچا کہ اللہ رب العالمین نے کہا اگر تم میں کوئی آدمی نبی کی آواز سے زیادہ آواز کر کر بات کرے گا تو اس کے پورے نیکیاں برباد کر دوں گا. تو مجھے ڈر ہوتا ہے میں اگر ایک بات بھی اللہ کے نبی کے دربار میں بیٹھ کر دوں اور میرے پورے اعمال برباد ہو جائے، مجھے پسند نہیں، اس لیے میں نہیں آتا. جا کر اللہ کے نبی کو سنایا گیا. اللہ کے نبی ثابت ابن قیس گھر میں ہی ہے اور رو رہے ہیں. معاملہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہو جاؤ ثابت ابن قیس سے کہہ دو یہ آیت ان کے لیے نہیں، اس میں ان کے لیے کوئی بڑا پرابلم نہیں، ان کا آنے کو کہہ دو. اتنا ڈرتے تھے صحابہ. تو اس کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں اب نبی کی آواز نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب نبی کی حدیث آ جائے تو ہمارے خاندانی رسم و رواج، ہمارے علماء کی باتیں، مفتیوں کی باتیں، نبیوں بزرگوں کی باتیں، دادا دادی نانا نانی کی باتیں نہیں چلے گی. نبی کی بات کے سامنے کسی کی بات ویلیو نہیں. اونلی نبی کی بات چلے گی، صرف اور صرف خالص نبی کی بات چلے گی. نبی کی بات کے ہوتے ہوئے ہم اگر کسی کی بات کو ویلیو دیتے ہیں، نبی کی بات کو چھوڑ کر ہم کسی اور کی بات کو مانتے ہیں، اس کا مطلب ہم اپنے اعمال کو پوری طرح برباد کر رہے ہیں، پوری طرح برباد کر رہے ہیں. ایک آیت آپ کے حوالے کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا چلوں کیونکہ وقت ختم ہوا ہے. اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال افترفتموها. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہہ دو، ان لوگوں سے کہہ دو ان کان آباؤکم تمہارے باپ، و ابناؤکم تمہاری اولاد، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، یہ سارے رشتہ دار، وہ عشیرتکم اور تمہارے سگے اڑوس پڑوس رشتہ دار، وہ اموال افترفتموها اور وہ مال جسے تم چھپا کر بینک بیلنس بنا کر رکھتے ہو وہ مال، وہ تجارتاً تخشون کسادها اور تمہارا بزنس جس کے بند ہو جانے سے تمہیں ڈر ہوتا ہے. اگر بزنس بند ہو جاتا تو کیا نقصان ہوگا؟ بزنس بند ہو گیا تو ہمارا کیسا گزارا ہوگا؟ ہماری زندگی کا کیا ہوگا؟ وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے وہ گھر جو تم پسندیدہ مکانات اور بنگلے بن لیتے ہو، ان تمام چیزوں میں تم کو محبت زیادہ ہے. یا پھر احب الیکم یہ سارے چیزیں تم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تم ان چیزوں سے
زیادہ محبت کرتے ہو کہ تم اپنے باپ سے محبت زیادہ کرتے ہو یا تم اپنی اولاد سے محبت زیادہ کرتے ہو جن اولاد کی خوشی کے لیے رات دن محنت کر کر پیسے کماتے ہو، وَإِخْوَانُكُمْ اور تم اپنے بھائیوں سے زیادہ محبت کرتے ہو، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویوں سے زیادہ محبت کرتے ہو جس سے تم راز کی باتیں چھپا چھپا کر رکھتے ہو، ان بیویوں سے زیادہ محبت کرتے ہو، یا تمہارے مال سے زیادہ محبت ہے، یا پھر تمہاری تجارت سے زیادہ محبت ہے، یا تمہارے بینک بیلنس میں چھپایا ہوا پیسہ اور جائیداد سے زیادہ محبت ہے، یا فیصلہ کر کر بتاؤ اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے؟ تمہارے دلوں میں ان سب کی محبت زیادہ ہے یا پھر اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کی محبت ہے؟ بتاؤ ان میں سے کون سی چیز تم کو پسند ہے؟ ہر آدمی اپنے اعمال کا جائزہ لے، اپنے دل کا جائزہ لے کہ اللہ کا حکم آ جائے، رسول کا حکم آ جائے، میری اور آپ کی محبت اس طرف زیادہ مائل ہوتی ہے یا اپنے بیوی بچوں کے طرف مائل ہوتے ہیں، اپنے خاندان کی طرف مائل ہوتے ہیں، یا اپنے دکان مالدار کے طرف مائل ہوتے ہیں؟ بتاؤ دوستو، آج دکان چھوڑ کر میں اور آپ نماز کو آنا پسند نہیں کرتے، بتاؤ پھر میرے اور آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے یا دکان کی محبت ہے؟ یہی بات اللہ پوچھتا ہے یہاں پر۔ بینک بیلنس چھپانے کی محبت زیادہ ہے یا میری مسجدوں کو آ کر آباد کرنے کی محبت زیادہ ہے؟ تمہارے پاس تمہارے بیوی بچوں کو خوش کرنے کی زیادہ محبت ہے، فکر ہے، یا نماز آ کر ٹائم پر پڑھنے کی زیادہ فکر ہے؟ تمہارے پاس دنیا کے سارے کام، تجارت وغیرہ، دکان بند کروں تو بیپار چل جائے گا، اس کا ڈر ہے یا پھر نماز کے چھوٹ جانے کا ڈر ہے؟ کون سا ڈر تمہارے اندر زیادہ ہے؟ دیکھ لو۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں جب یہ سارا ڈر ہے تمہارے دلوں میں، اللہ کا ڈر نہیں ہے، نماز کے چھوٹنے کا ڈر نہیں ہے، دکان کے چھوٹنے کا ڈر ہے، بیپار کے بند ہونے کا ڈر ہے، بیپار کے چلے جانے کا ڈر ہے، یا بینک بیلنس کے ختم ہونے کا ڈر ہے، یا بیوی بچوں کا دور ہونے کا ڈر ہے، تو دیکھ لو میرے عذاب کا انتظار کر لینا۔ فَتَرَبَّصُوا، اللہ کہتا ہے کہ انتظار کرو، میرا عذاب آنے والا ہے۔ آج کے ماحول پر یہ آیت ایک دم پرفیکٹ ہونے فٹ ہوتی ہے۔ میں اور آپ دکان چھوڑ کر نماز کو آنے تیار نہیں، میں اور آپ بیوی بچے گھر میں کام پر لگے ہیں، اذان ہو رہی ہے، بچی رو رہی، میری اور آپ کی عادت ہے کہ پہلے بچی کو سنبھال لیں گے بعد میں نماز پڑھ لیں گے، ہے کہ نہیں بھائی؟ تقریباً میرے اور آپ کے گھروں کا حال یہی ہے کہ نہیں؟ گھر میں بیوی بول رہی شاپنگ کو جانا ہے، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، نماز پڑھ کر آتے، نہیں جانا ہے ارجنٹ، دکان بند ڈالتا، جا کر لانا ہے۔ میں اور آپ نماز چھوڑ کر جاتے کہ نہیں جاتے؟ جاتے ہیں۔ بیوی کو محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے؟ بیوی کی محبت زیادہ ہے۔ یا دوست بلا رہا ہے، فرینڈ بلا رہا ہے، یا رشتہ دار شادی کو بلا رہے ہیں، ہم نہ شادی کو گئے ہیں، رشتہ داروں سے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، وہ زیادہ محبت ہے، یا نماز کا ٹائم ہوا چھوڑ کر رشتہ داروں کو نماز کو آ رہے ہیں؟ کون سی محبت زیادہ ہے میرے اور آپ کے اندر؟ رشتہ داروں کے ساتھ ٹائم پاس کرنے کی محبت زیادہ ہے۔ اللہ کہتا ہے جب وہ ساری محبتیں تمہارے اندر ہے، میرے اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کی محبت تمہارے دل میں نہیں ہے، تو میرے عذاب کا انتظار کر لو، آنے والا ہے عذاب، ذرا صبر کر لو، آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ عذاب کی دھمکی دی گئی مجھے اور آپ کو، اس سے بڑی کیا وعید ہو سکتی دوستو؟ اس سے بڑی کیا وعید ہو سکتی؟ یہ کرونا کی شکل میں جو میرے اور آپ کے اطراف گھوم رہا ہے، فرسٹ ویو ہو گیا، سیکنڈ ویو ہو گیا، اب تھرڈ ویو کی چکر چلا رہے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ فورتھ بھی آنے والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کا عذاب ہے میرے اور آپ کے اوپر، چاہے وہ وائرس ہو کہ نہ ہو، حکمرانوں کے طرف سے ہو یا ان کا پلاننگ ہو، کچھ بھی ہو، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ بس اللہ کا عذاب ہے میرے اور آپ کے بدعملیوں کی عملیوں کی وجہ سے۔ لہٰذا جب تک میں اور آپ مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے، ٹائم پر نماز کی پابندی نہیں کریں گے، یہ عذابات آتے رہیں گے۔ اور WHO کے کہنے کے حساب سے آپ دیکھتے ہیں 10 سال تک کرونا وائرس ختم نہیں ہوگا، 10 سال تک کرونا ختم نہیں ہوگا۔ تو ذرا سوچو دوستو، جب ان کا پلاننگ اتنا خطرناک ہے، اب بھی ہم مسجد کو آباد نہیں کریں گے، نمازیں نہیں پڑھیں گے، تو بتاؤ ہمارا بینک بیلنس کیا کام آئے گا؟ کتنے لوگ بینک بیلنس لے کر ہاسپٹل گئے، واپس نہیں آئے، قبرستان چلے گئے۔ آخری دیدار بھی نصیب نہیں ہوا نا بھائی، آخری دیدار بھی نصیب نہیں ہوا بینک بیلنس رکھنے والے کا۔ ہوا کئی لوگ ایسے ہیں جن کا آخری دیدار دیکھنے ان کے سگے بیوی بچے بھی نہیں گئے قریب،
बैंक बैलेंस रखने वाले के बीवी बच्चे नहीं गए, जायदाद छोड़कर जाने वाले बाप के बच्चे, रहने दो, आप ही लोग कोई कर लो भाई, हम पैसे दे देंगे। ये हालत हो गई भाई। अभी कितनी दूर दौड़ेंगे हम दुनिया के पीछे? अभी कितनी दुनिया चाहिए भाई? अभी आखिरत चाहिए मुझे और आपको, जन्नत चाहिए, उसकी तलाश मुझे और आपको करनी है। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि मुझे और आपको अल्लाह के और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत अपने दिल में बसाना है, रसूल से मोहब्बत करनी है। रसूल की मोहब्बत अपने दिलों में जब तक हम नहीं बसाएंगे, रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े के मुताबिक अगर ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, यकीन मानिए दोस्तों, मेरे और आपके अमाल बर्बाद हो जाएंगे। मेरी और आपकी ज़िंदगी, चाहे मैं और आप नमाज कितना भी पढ़ लो, लेकिन रसूल की मोहब्बत दिल में नहीं है तो उस नमाज का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, उन अमाल का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अपने दिलों में हबीब कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को जगा दो, उनके तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारो। सिर्फ नाम की मोहब्बत से काम नहीं चलेगा। अगर नाम की मोहब्बत से काम चलता तो सबसे पहले अबू तालिब जन्नत पे जाना होता। अबू तालिब को जन्नत में जाना चाहिए था। जब अबू तालिब अल्लाह के नबी से मेरे और आपसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे, अल्लाह के नबी से अबू तालिब, उनको ही जहन्नम में जाना पड़ रहा है, तो मेरी और आपकी झूठी मोहब्बत क्या फ़ायदा दिखाएगी दोस्तों। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारेल्लाह मुझे और आपको सही मानों में अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाला बनाए। मेरे और आपके गुनाहों को अल्लाह माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमारे जान कर अनजान कर जो भी गलतियाँ हमसे हुई हैं, अल्लाह तमाम गलतियों को अल्लाह तो माफ़ फरमा दे, गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को नेकियों में बदल दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमें नेक और सालेह बना दे। हर बला हर मुसीबत से हमारी हिफाजत फरमा ले। हर छोटे बड़े अज़ावात से हमारी हिफाजत फरमा ले। अल्लाह हर छोटे बड़े एक्सीडेंटों से हमारी, हमारे बाल बच्चों की, अल्लाह हमारे ख़ानदान की, हमारे माँ बाप की तो हिफाजत फरमा ले। हर छोटी बड़ी बीमारियों से अल्लाह हमारी, हमारे घर वालों की, हमारे बच्चों की, हमारे माँ बाप की तो हिफाजत फरमा ले। अल्लाह क़र्ज़ में जो भी भाई बहन, जो भी रिश्तेदार हमारे लोग, अपने लोग डूबे हैं, अल्लाह क़र्ज़ जैसी बला से अल्लाह तू सबकी हिफाजत फरमा ले, आज़ाद फरमा दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह जहन्नम की हौलनाकियों से हमारी हिफाजत फरमा ले। खबर के अजाब से हम सब की हिफाजत फरमा ले। दुनिया की तकलीफ़ों से हम सब की हिफाजत फरमा ले। आखिरत में अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमा ले। अल्लाह खबर में अल्लाह हमारी खबरों को कुशादा फरमा दे। अल्लाह हमारी खबर के अजाब से हमें बचा ले। अल्लाह खबर के सवाल जवाब में अल्लाह तो हमारी मदद फरमा ले। अल्लाह तुम्हारे साथ रहम व करम का मामला फरमा ले। अल्लाह तो दुनिया में भी हम पर रहम फरमा, खबर और हशर में भी तो हम पर रहम फरमा। अल्लाह हौज़ कौसर का पानी हमें नसीब हो। अल्लाह तेरे अर्श का साया हमें नसीब हो। अल्लाह तेरे हबीब की शिफात हमें नसीब फरमा दे। अल्लाह के नबी की सिफारिश के ज़रिए अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम हमें नसीब फरमा ले। अल्लाह नबी की सोबत अल्लाह हमें नसीब फरमा ले। अल्लाह हम में से जिनके माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार अल्लाह मुवहिदीन बनकर दुनिया से गए हैं, अल्लाह उन सब की खबरों को कुशादा फरमा दे। उनकी खबरों को खोल दे। उनके खबर के अजाब से उनको बचा ले। अल्लाह हम में से जिनके भी असाइज़ा वगैरह भी अल्लाह गए हैं, अल्लाह उन सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, उनको खबरों को अल्लाह कुशादा फरमा दे। अल्लाह जिनके भी माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, असाइज़ा जो भी है, अल्लाह सबको सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, हर छोटी बड़ी बचा बलाओं से, मुसीबतों से, आजमाइशों से बचा ले। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह खुसूसन ये वायरस के नाम से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं आए दिन, अल्लाह इन तमाम मसाइल से अल्लाह खुसूसन मुसलमानों की हिफाजत फरमा ले। अल्लाह हमारा मुल्क हिंदुस्तान की तो हिफाजत फरमा दे। हिंदुस्तान में अमन और शांति नाजिल फरमा दे। अल्लाह हिंदुस्तान में अमन और शांति नाजिल फरमा दे। हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान को अल्लाह अमन का गहवारा बना दे, तौहीद का आलम बरदार बना दे। इस हिंदुस्तान में गली गली कुचे कुचे में अल्लाह तौहीद ही तौहीद दिखाई दे। अल्लाह मस्जिदों को आबाद करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। अल्लाह मस्जिदों और मदरसों की तो हिफाजत फरमा ले। हमारे नान मासूम बच्चों के दीन की, ईमान की तो हिफाजत फरमा ले। अल्लाह हमारे नौजवान भाई बहनों की अल्लाह दीन की इज़्ज़त व आबरू की तो हिफाजत फरमा ले। अल्लाह हमारे बुज़ुर्गों के दीन और ईमान की अल्लाह तो हिफाजत फरमा ले। आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम लिसाइरिल मुस्लिमीन। इन्नहु तआला जवादुल करीम रऊफ़ुर रहीम व रब्बुल हलीम।